سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے آج ہماری اس دعوت پر یہاں شرکت کی ہے اور کوریج کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرا، اس وقت جو ملک میں اہم ترین معاملہ زیر عنوان ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 11 جون کو جو رات 12 بجے قوم سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے جس انداز میں اسلام کی مقدس، معتبر، قابل تقلید شخصیات حضرات صحابہ کرام کے خلاف نازیبا، گستاخانہ جملے استعمال کیے، وہ یقیناً عالم اسلام میں اس پر بہت تشویش کی لہر دوڑ پڑی ہے اور مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ میں سب سے پہلے اس پر جتنی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اس پر آواز اٹھائی اور ناموس صحابہ کے مسئلے پر انہوں نے اس کو اہمیت دے کر اسمبلی میں اپنی پریس کانفرنس میں جس طرح اس پر آواز اٹھائی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناموس صحابہ کا مسئلہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے۔ ناموس صحابہ کا مسئلہ امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے۔ یہ نہ فرقہ واریت ہے، یہ نہ دہشت گردی ہے، یہ نہ شدت پسندی ہے، بلکہ یہ خالصتاً ایمانی مسئلہ ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان کے ہر مکتبہ فکر نے وزیر اعظم کی اس گفتگو پر شدید ترین مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم کے یہ الفاظ کہ بدر میں 313 صحابہ کرام میدان میں آئے اور باقی ڈر کے مارے نہیں آئے، یہ حضرات صحابہ کرام کی شدید ترین توہین ہے، یہ شاعر اسلام کی بھی توہین ہے۔ یہ اس پہلے مارکے کی جس مارکے میں کفر اور اسلام کی یہ اتنی بڑی جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اس میں کوئی بھی صحابی ڈر کے مارے پیچھے نہیں رہا۔ یہ صراحتاً پر الزام اور بہتان کی گستاخی اور توہین ہے۔ دوسرا، جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ جناب وہ صحابہ کرام نعوذ باللہ لوٹ مار کر رہے تھے مال غنیمت کو، جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، ہمارے لیے اسے حلال قرار دیا گیا اور یہ غنیمت ہے، اس غنیمت کے مال کو لوٹ مار کا نام دینا یہ اسلام کی توہین ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے، اور یہ نازیبا اور گستاخانہ جملے ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے صحابہ کرام کے متعلق کیے۔ تیسری گستاخی جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ دنیا کا ہر طبقہ اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا کے سب سے وفادار، تابعدار، مجاہد، غازی، بہادر، نڈر اور بے باک طبقہ جو ہے، اس طبقے کو حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لی اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس جو ہے ان کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تو انہوں نے پتھر باندھ لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی۔ انہیں بغیر سواری کے اور بغیر تلوار کے لڑنا پڑا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان میں آئے، انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ان نے اپنے بال بچے، اولاد، خاندان، قبیلوں کو چھوڑنا پڑا، ان نے چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنا سب کچھ لٹا دیا اور بہادری، عزم، حوصلے، ہمت اور وفا کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو رہتی دنیا تک لوگ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص جنگ بدر کا واقعہ جس میں مخصوص تعداد، قلت کا سامان کی قلت، ان سب چیزوں کے باوجود جو انہوں نے وہاں جنگ لڑی ہے، اس سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ پاکستان جیسے اسلامی مملکت میں جو ہمارا اسلامی ملک ہے، جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس کے وزیر اعظم کی طرف سے ایسی گفتگو کا آنا یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات
کہ صحابہ کرام کی توہین ہمارے آئین کے مطابق ایک سنگین جرم ہے، صحابہ کرام کی توہین ہمارے آئین کے مطابق ایک سنگین جرم ہے، اور اس توہین کے ثابت ہونے پر آئین میں اس کی سزا کا تعین ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم پاکستان نے آئین سے انحراف کیا اور آئین کی نظر میں وہ مجرم بنے، ان نے جرم کیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین کی روح سے وزیر اعظم پاکستان نااہل ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ منصب ان کے ساتھ اب نہیں چلتا، انہیں اس منصب پر نہیں رہنا چاہیے، انہیں مستعفی ہونا چاہیے اور عدالت انہیں نااہل قرار دے۔ اسی لیے ہم نے اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وکلاء کا ایک پینل بنایا ہے۔ ہم اس حوالے سے اس گستاخی کو لے کر الیکشن کمیشن میں جائیں گے، ہم عدالت میں جائیں گے، اور عدالت میں جا کر ہم یہ ثابت کریں گے کہ آئین کی روح سے صحابہ کرام کی توہین کرنے کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نااہل ہو چکے ہیں، لہٰذا انہیں وزارت منصب سے علیحدہ کیا جائے۔ یہ تو ہم نے قانونی طریقے سے اس پر چلنے کا آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے۔ ہماری جماعت کے سربراہ حضرت مولانا محمد احمد رضوانی صاحب چونکہ اس وقت عمرے کے سفر پر ہیں اور وہ واپس ابھی نہیں آئے ہیں، کچھ دنوں میں انہیں آنا ہے، ہم نے یہ پینل تشکیل دے دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم عدالت میں آئینی اور قانونی طریقے سے اس رستے پر آگے چلیں گے اور ہم عدالت میں یہ قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم بھی شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے ملک بھر میں احتجاج کی کال پچھلے جمعے کو دی تھی، اور پچھلے جمعے میں ہمارا جو احتجاج ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ خطباء، علماء، ائمہ کرام، مذہبی اسکالر اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے مراکز میں شان صحابہ بیان کریں اور وزیر اعظم کے اس بیان کی مذمت کریں۔ میں آج آپ کے توسط سے پچھلے جمعے کو پورے ملک کے اندر تمام مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب نے مشترکہ طور پہ اس عنوان پر گفتگو کی ہے اور متفقہ طور پہ یہ بات کہی ہے کہ وزیر اعظم کا یہ بیان قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ یہ انتہائی کبھی چیز تھی جو انہوں نے کی ہے۔ میں اس پر ان تمام ائمہ مساجد، علماء اور زعماء کا مشکور ہوں جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ آج کی پریس کانفرنس میں آپ تمام حضرات سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں صحابہ کرام صحافیوں کے بھی ہیں، وکلاء کے بھی ہیں، تاجروں کے بھی ہیں، حکمرانوں کے بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں۔ جتنی سیاسی جماعتیں اس وقت اس پر پیش رفت کر رہی ہیں ان کے اپنے مقاصد اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ہم انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں اس موقع پر تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو جو رہنما سنجیدہ ہیں، اس طبقے کو جو سنجیدہ طبقہ ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ چونکہ اس توہین، اس الفاظ کے توہین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی اس پر آواز اٹھائیں اور ان تک یہ آواز پہنچنی چاہیے اور وہ MNAs اور MPs اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے جتنے لوگوں کی سپورٹ کی تھی ہمیں معلوم ہے، اور جن کی تھی انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم نے کس کس کی سپورٹ کی تھی اور کس کی سپورٹ سے وہ جیتے۔ اگر وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو کل الیکشن میں انہیں اس چیز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم عوامی رابطہ مہم جو چلا رہے ہیں اس میں بغیر کسی تفریق کے، اس لیے کہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پورا پاکستان اس پر سراپا احتجاج ہے، اسے کسی اور نظر سے دیکھا جائے۔ اس حوالے سے ہم جمعرات سے اپنی احتجاج کا آغاز کر رہے ہیں اور ہمارا یہ احتجاج مرحلہ وار ہوگا۔ ہم جمعرات کو پہلا احتجاج اسلام آباد سے شروع کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جمعرات والے دن اس پر احتجاجی مظاہرہ ہوگا جس میں تمام کے تمام مسالک کے لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لوگ اس میں شریک ہوں گے، انہیں مدعو کیا جائے گا۔ دوسرا احتجاجی مرحلہ ہمارا اس کے بعد آنے والا جمعہ، یعنی جمعرات کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے میں بھی جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور وہ احتجاج خیبر پختونخوا میں پشاور کی طرف ہوگا، اس میں یہ احتجاج منایا جائے گا۔ اور تیسرا احتجاجی مرحلہ جو ہے وہ اتوار والے دن ہوگا، اور اتوار والے دن ملک کے باقی مختلف حصوں میں جس میں کراچی اور کوئٹہ اور لاہور سمیت دیگر علاقے ہوں گے جہاں پر جو ہے یہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ یہ احتجاج کا وہ مرحلہ ہوگا جس مرحلے سے گزر کر ہم آگے جائیں گے۔ اگر وزیر اعظم نے اپنے یہ الفاظ واپس نہ لیے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے اللہ سے معافی
نہ مانگی اور اپنا معاملہ درست نہیں کیا تو احتجاج کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو عوامی بھی ہوگا اور قانونی بھی ہوگا، اور دونوں طریقوں کے ساتھ ہم اسے لے کر آگے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناموس صحابہ بل جو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے ناموس کے لیے اس بل کا پاس ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بھی اس بل کا قومی اسمبلی سے منظور ہو کر قانون کی شکل اختیار کرنا یہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے، ہم نے اس پر بھی ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، مختلف ایم این اے سے ملیں گے اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ملک کو سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کو محفوظ بنانے کے لیے ناموس صحابہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے اور وہاں سے پاس ہونا چاہیے، تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جا سکے اور آئندہ کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ صحابہ کرام کی توہین کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسلام آباد میں ہونے والا 2 دن پہلے والا واقعہ، ایک صحافی بھائی بلال جو سوشل میڈیا کا ایک متحرک صحافی تھا، ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سچا علمبردار تھا، سچ جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا اور جو سنتا تھا اسے پوری طرح بتاتا تھا، کوئی بات چھپاتا نہیں تھا۔ اسے جرم کی پاداش میں اسلام آباد جیسے علاقے دارالخلافہ میں نشانہ بنایا گیا۔ ارباب اقتدار کے لیے اور بالخصوص اسلام آباد کی انتظامیہ کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا واقعہ کیسے رونما ہوا کہ ایک نوجوان کو چھریاں خنجر مار کر یہاں پر شہید کر دیا گیا اور 1 گھنٹے تک اس کی لاش وہاں پڑی رہی، اس کا خون نکلتا رہا لیکن اسے کسی اسپتال نہیں پہنچایا جا سکا۔ یہ المیہ ہے، ہمارا مطالبہ ہے اس شہید صحافی بلال خان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمیت آپ تمام صحافیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں اور اس سلسلے میں آپ آگے بڑھیں۔ یہ دونوں بہت اہم عنوان تھے جس پر آج ہم نے ایک پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا۔ ہماری جماعت کے مرکزی ذمہ داران یہاں موجود ہیں، علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب، قائد پنجاب جناب مولانا اشرف طاہر صاحب، مولانا کلیم اللہ حیدری صاحب جو ہے وہ یہ بلوچستان سے، مولانا تصدق صاحب کشمیر سے، مولانا جلالی صاحب کشمیر سے، انجینئر طاہر محمود صاحب ہمارے سمندری سے، ہمارے جماعت کے جو ہے وہ معاون کنگر ہیں، مولانا عطا احمد دیشانی صاحب ہمارے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، اور اسی طرح منصور پراچا صاحب ہمارے مرکزی معاون ہیں، یہ کوہاٹ سے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے یہ حضرات یہاں جمع ہوئے، آج اجلاس ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ قائد محترم کے آنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے ملک بھر کے تمام جیت علماء کرام، سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں کی آل پارٹیز کانفرنس بھی کی جائے گی جس کے اندر اس مسئلے کو مزید اجاگر کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولوی صاحب یہ بتائیں، اہل سنت والجماعت پاکستان کیا سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم کے یہ جو ریمارکس ہے یہ عمدن ہے یا خطاً ہے، یا کوئی اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہے باقاعدہ طور پر؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وزیر اعظم کی خاموشی اور اس پر ان کا کوئی بیان کا نہ آنا یہ عمدن نہیں ہو سکتے، یہ بھی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ کچھ ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں اور ان کا ایک مخصوص فرقہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وزیر اعظم کو یرغمال بنا کر ایسے بیان وزیر اعظم ہاؤس سے دلوا کر ملک میں فرقہ واریت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے جو پلاننگ کا حصہ ہے۔ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وہ عوام اور اللہ سے معافی مانگیں، اگر وہ عوام اور اللہ سے معافی مانگ لیں تو پھر آپ کی یہ جدوجہد، آپ کی قانونی عدالتی چارہ جوئی وغیرہ یہ نہیں ہوگی؟ میں نے ابھی عوام تو کہا نہیں، میں تو اللہ سے معافی مانگے، عوام کی معافی تو بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جرم ایسا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ ہم تو عدالتوں میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق انہیں سزا دلوا سکیں اور اس کی سزا بنتی ہے۔ یعنی وہ معافی مانگے بھی تو معافی نہیں اس کی ہوگی؟ معافی ہو نہیں سکتی، اس کی معافی ہم کیسے دیں گے؟ ہماری گستاخی تو کی نہیں کہ ہم معافی دے دیں۔ مولانا صاحب آپ نے باقی جماعتوں سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے کہ سب مل کے اس مسئلے پہ؟ اس وقت تمام جماعتیں اپنی اپنی طور پہ کام کر رہی ہیں اور ہم بھی ان سے رابطے میں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ علامہ علی صاحب کی آمد کے بعد انشاءاللہ العزیز تمام جماعتوں کی مشترکہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے جس کے اندر اس مسئلے پر مزید جو ہے وہ بحث ہوگی۔
علامہ صاحب، مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں کے اس وقت گڑھ بنے ہوئے ہیں، سارے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، کیا اس مسئلے کو اس فورم پہ بھی لیا جا سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کیونکہ جی وہ ہاں، مذہبی رہنما ہے؟ جی ہاں بالکل لی جا سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. میں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی علماء کی جو ان تمام حضرات سے ملاقاتیں کریں گی. کچھ ہو بھی گئی ہیں جو ہم اس وقت بتانا نہیں چاہ رہے. ہماری کمیٹی نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کر لی ہیں. ناموس صحابہ بل جو مولانا اعظم طارق شہید ہم پیش کیا تھا وہ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، اور مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی اور ان سب سے ملاقاتیں ہوں گی. شکریہ جی. جزاک اللہ.